بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری آن لائن عربی گرامر کی کلاس جاری ہے، تو آج 12ویں کلاس ہے ہماری۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس کلاس کو اچھے طریقے سے سماعت کریں اور اپنے دوست احباب تک بھی اس کا لنک جو ہے نا وہ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی کلاس کے اندر شرکت کر لیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا لنک واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر آپ اس کا لنک شیئر کر دیں، تاکہ دیگر دوست بھی اس میں شرکت کر لیں۔ جو دوست ابھی تشریف لا رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کا لنک جو ہے نا شیئر کرتے رہیں اور انتہائی توجہ کے ساتھ درس سماعت کریں۔ توجہ آپ نے کسی اور جانب جانے نہیں دینی، اور بالکل توجہ کے ساتھ آپ نے سبق سماعت کرنا ہے۔ یہ جو کمنٹ کرتے ہیں برائے کرم کمنٹ نہ کریں، بس توجہ کے ساتھ سبق سماعت کریے گا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں اس چیز سے کہ سیغہ کیا ہوتا ہے۔ سیغے کے متعلق آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے سیغہ۔ سیغہ کہتے ہیں لفظ کو، انگلش کے اندر اس کو ورڈ کہتے ہیں اور اس کو لفظ بھی کہتے ہیں اور اس کو سیغہ بھی کہتے ہیں۔ جس طریقے سے میں کہتا ہوں یہ رب ہے، رب، یہ رب ایک سیغہ ہے، یہ ایک سیغہ ہے۔ میں کہتا ہوں رحیم، رحمان، تو یہ ایک رحیم سیغہ ہے، یہ رحمان ایک سیغہ ہے۔ اب اس سیغے کے اوپر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو ایک لفظ ہوتا ہے، یہ جو کوئی اسم ہوتا ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ یا مصدر ہوگا، یا مشتق ہوگا، یا جامد ہوگا۔ مصدر، مشتق، جامد، کوئی سا بھی ایک لفظ آپ کے سامنے آتا ہے وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک لازمی ہوگا۔ دنیا کا کوئی سا بھی لفظ آپ کے سامنے آ جائے تو وہ ان 3 میں سے کوئی ایک لازمی ہوگا، یا وہ خود مصدر ہوگا، یا مشتق ہوگا، یا جامد ہوگا۔ جیسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، بسم اللہ کے اندر بسم ہے، بسم کو آپ دیکھ لیں، یا مصدر ہوگا، یا مشتق ہوگا، یہ جامد۔ اللہ اس میں جلالت ہے، یہ مصدر ہے، مشتق ہے، یہ جامد ہے۔ الرحمن یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے۔ الرحیم یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد یہ مصدر ہے، مشتق ہے، یا جامد ہے۔ الحمدللہ، للہ یہ مصدر ہے، مشتق ہے، یا جامد۔ رب یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے۔ عالمین یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے۔ دنیا کا کوئی سا بھی ایک لفظ لے لیں، وہ ان 3 میں سے کوئی ایک لازمی ہوگا۔ ان کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔
مصدر، مصدر کہتے ہیں اس کا لغوی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نکلنے کی جگہ، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ چشمے کا پانی نکلتا ہے، وہ پہاڑ کے اندر سے ایک سوراخ ہوتا ہے، وہاں سے پانی وہ اچھل اچھل کے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا جو مصدر ہے یہ سوراخ ہے یا یہ چشمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مصدر علم ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ مصدر علم ہے۔ مصدر علم وہ شخصیت کہ جس سے علم پھوٹ رہا ہوتا ہے، جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کو علم مل رہا ہوتا ہے۔ آپ ایک لفظ بولتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مصدر انسانیت، یعنی انسانیت کے مصدر حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہاں سے انسان نکلے۔ تو مصدر کی تعریف اب یہ بنے گی کہ وہ کلمہ کے جس سے دیگر کلمات بنے، جس سے دیگر کلمات بنے، وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، وہ خود کسی سے بنا ہوا نہ ہو، اس سے دیگر کلمات بنے تو اس کو مصدر کہتے ہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دیکھیں میں مثالیں ایک دو دے دیتا ہوں۔ دربن، قتل، تو یہ دیکھیں دربن یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے مارنا۔ قتل یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے قتل کرنا۔ شربن پینا، ٹھیک ہے جی۔ جلوسن بیٹھنا، تو یہ سارے مصدر کی مثالیں ہیں، بہت سی۔ نظرن دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی مثالیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مثالیں ہیں، لیکن ایک دو مثال کافی ہے۔ تو مصدر اب یہ ایک دو مثال جو میں نے لکھی ہے یہ خود کسی سے نہیں بنے، ان سے آگے دیگر کلمات بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ قتل کر لیں، قتل سے قاتل جو قتل کرتا ہے تو وہ بنے، مقتول اس قتل سے بنے۔ تو یہ قاتل اور مقتول جو ہے نا یہ مصدر نہیں ہے، مصدر یہ ہے قتل، جو اس سے بنے گا اس کو ہم مشتق کہتے ہیں۔ مشتق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مصدر سے نکلتا ہے، جو مصدر سے الفاظ بنتے ہیں ان کو مشتق کہتے ہیں، اور یہ خود نہیں کسی سے بنا ہوا ہوتا۔ اب اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اردو ترجمے کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، نون الف نا، جیسے مارنا، قتل کرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا چلنا، رونا دونا وغیرہ۔ تو یہ نون الف نا اس کے ترجمے کے آخر میں آتا ہے، اور یہ اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید انشاءاللہ آگے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو یہ پتہ چلتا رہے گا۔ مشتق بھی اب آپ کو پتہ چل گیا۔ مشتق جو ہے نا، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مصدر کے آخر میں ہمیشہ تنوین آئے گی؟ سوال آخر میں کریے گا میرے بھائی، میرا بیٹا، سوال بالکل آخر میں، ابھی نہیں، ابھی صرف توجہ سے سنیں، اور سوال جو ہے نا آڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کریں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں مشتق کی مثال جیسے میں نے ابھی دے دی ہے، تو مصدر سے دو چیزیں نکلتی ہیں، یا اسم نکلتے ہیں یا فعل نکلتے ہیں۔ اسم یا فعل، مشتق جو چیزیں ہوتی ہیں جو مصدر سے نکلتی ہیں، یا تو اسم نکلیں گے یا فعل نکلیں گے۔ اگر اسم نکلیں تو ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں، اسماء مشتقہ۔ تو فعل تو سارے ہی کے سارے وہ افعال مشتقہ ہوتے ہیں، افعال جتنے بھی دنیا کے ہیں وہ سارے مصدر سے ہی نکلتے ہیں، تو وہ سارے مشتق ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ہر اسم جو ہے نا وہ مصدر سے نہیں نکلتا، کچھ اسم جو ہوتے ہیں وہ جامد بھی ہوتے ہیں، تو جو نکلتے ہیں وہ 7 اسماء ہیں، ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ، اس میں تفصیل، اس میں اللہ، اس میں ظرف، اس میں مبالغہ وغیرہ۔
تو ان کو اسمائے مشتقہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل گیا، مثال بھی میں نے آپ کو دے دی۔ یہاں قاتل اور مقتول کی مثال آپ لکھ لیں، اور فعل کے اندر آپ لکھ لیں یہ قاتل یقتل، قاتل فعل ماضی کی مثال ہے، یقتل فعل مضارع کی مثال ہے، تو یہ دونوں مثالیں بھی آپ کو پتہ چل گئی۔ اب جامد یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو نائی مصدر ہوتا ہے، نائی مشتق ہوتا ہے، نائی تو اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر سے چیزیں نکلیں، اس کے اندر سے کلمات نکلیں، اور نہ ہی وہ خود کسی سے نکلا ہوا ہوتا ہے، یعنی مصدر بھی نہیں ہوتا، مشتق بھی نہیں ہوتا، تو وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ جامد ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، وہ خود بھی کسی سے بنا ہوا نہیں ہوتا اور نہ ہی آگے اس سے کوئی چیز بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں جامد۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی کئی مثالیں آپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، جیسے میں ایک دو مثال یہاں لکھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، الغبار الغصن، غبار گرد کو کہتے ہیں غبار، تو یہ جو ہے نا جامد ہے الغبار۔ الغصن، غصن ٹہنی کو کہتے ہیں، ٹہنی جو درخت کی شاخ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مصدر ہو تو مصدر سے یہ نکلا ہوا ہو، نہیں نہیں، یا یہ خود کسی سے نکلا ہوا ہو، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جمع ہوئے ہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو جامد لفظ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، بس دنیا کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ مصدر کو سمجھنے کے لیے مزید آپ سمجھ لیں کہ جیسے یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ وہ خود کسی سے نہیں بنے، کسی انسان سے نہیں بنے، ان سے آگے دیگر انسان چلے، تو ان کو ہم مصدر کہہ سکتے، وہ انسانوں کے مصدر ہیں۔ تو لفظوں کے مصدر جو ہیں وہ اس کی مثال میں نے دے دی، یہ ضرب، قتل، اور ہم لوگ مشتق ہیں، ہم لوگ سارے مشتق ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ ہم بھی کسی سے بنے اور آگے ہم سے مزید انسان بن سکتے ہیں۔ تو مشتق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خود کسی، وہ کلمہ خود کسی سے بنا ہوا ہو اور آگے بھی وہ اس سے مزید کلمات بن سکیں، اس کو مشتق کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے سارا آج یہ آپ کو بتایا، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ مادہ اصلی کے بارے میں تھوڑا سا میں نے بتانا ہے کہ مادہ اصلی کیا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی سا بھی لفظ لے لیں، اس کے اندر چند حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصلی ہوتے ہیں، بقایا زائد ہوتے ہیں، بقایا اس میں زائد ہوتے ہیں۔ میں اس کی پھر دو تین مثالیں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دو مثالیں لکھی ہیں، دو ہی کافی ہیں، تو اس طریقے سے اور کافی لاکھوں کی تعداد میں مثالیں، نعبد نستعین۔ اب نعبد کے اندر یہ حرف آپ دیکھ لیں، نون عین با دال، یہاں آپ دیکھیں نستعین، نون سین تا یا بلکہ عین یا نون۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تمام حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ حرف مل کے ایک لفظ بنتا ہے، حروف کا مجموعہ ایک لفظ بناتا ہے، اور الفاظ کا مجموعہ ایک جملہ بناتا ہے۔ تو یہاں پر جو مادہ اصلی ہے، جو اصلی حرف ہے، وہ ہے عین با دال، اور نون یہ زائد ہے، یہ بیچ میں زائد ہے۔
ये ऐन बा दाल, ये 3 हरफ इसके असली हैं, एक जायद है, एक हरफ जायद है। इसमें से आप जरा देखिएगा, इसमें नून भी जायद है, ये सीन और ता भी जायद है, और ये ऐन या और नून ये असली है। ऐन या और नून ये असली है। अब अगर मैं यहां से ये बीच में से हटा दूं, ये तो आपको ऐसा ऐसा बताएंगे ना ये जायद आए कैसे हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक चीज समझा रहा हूं आपको कि मादा असली क्या चीज होती है। ये देखिए, ये ईन जो है ना, ये असल में ओन था, ओन। ये ओन था, ओन। ये ईन ओन था, ओन से आन बना, आन से ईन बना। तो ये इसको, ये जो तब्दीलियां होती हैं, इनको तब्दीलियों को कहते हैं तालील। तालील, तालील। ये तालील, तो वो तालीलें तो एक बहुत मुश्किल मरहला है, वो बहुत आगे जाके ये चीजें समझाई जाती हैं और इतनी जल्दी वो समझ में भी नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेबस्ता रहा है शजर से उम्मीदें बहार, ऐसा ऐसा ये चीजें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। ये बहुत मुश्किल चीजें होती हैं, तालीलात आगे जाके ये आती हैं। तो बहरहाल आपको सिर्फ मैं मादा असली समझा रहा हूँ कि मादा असली क्या होता है। तो जो कलमे के अंदर चंद हरूफ ऐसे होती हैं कि जो वो उसकी असल होती हैं, उसकी जान होती हैं, उसके बगैर उस कलमे का वजूद नहीं होता। अगर उसको बीच में से निकाल दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो वो ख़त्म ही हो जाता है, वो कलमे का वजूद ही नहीं रहता। तो वो होता है मादा असली। ठीक है जी। तो ये मादा असली भी निकालने का थोड़ा सा तरीका मैंने यहाँ पे आपको बताया। अच्छा, मादा असली के एतबार से जो कलमा होता है वो समझ लेके 3 तरह का होगा। या तो कलमे के अंदर 3 हरफ असली होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे। अगर 3 हो तो उसको सुलासी कहते हैं, और अगर 4 हो तो उसको रुबाई कहते हैं, अगर 5 हो उसको खुमासी कहते हैं। 3 कलमे के अंदर 3 हरफ असली होंगे तो उसको सुलासी, अगर 4 हरफ असली हो यानी मादा उसका 4 हरफ असली हो तो वो रुबाई, अगर 5 हो तो उसको खुमासी कहते हैं। मैं सिर्फ आपको ये सुलासी बताऊंगा, इनको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और इसकी तरफ हम जाएंगे नहीं। मैं सिर्फ इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सुलासी भी 2 तरह का होगा, या सुलासी मुजर्रद होगा या सुलासी मजीद फी होगा। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी। सुलासी मुजर्रद से मुराद ये होती है कि 3 हरफ असली हो, कोई और जायद ना हो, और अगर 3 हरफ असली भी आए और साथ कोई एक आध जायद भी आ जाए तो उसको सुलासी मजीद फी कहते हैं। आपने सिर्फ सुलासी के ऊपर फोकस करना है, रुबाई और खुमासी को यहाँ पे छोड़ दें। हमारे इस कोर्स के अंदर 40 रोज़ा के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इन 2 को थोड़ा सा समझाते हैं, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट कोर्स है, ये लेंथी कोर्स नहीं है। हमने ज़्यादा मुस्तमल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ जाना है, शाद चीज़ों की तरफ नहीं जाना। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, मैं एक एक मिसाल देता हूँ।
یہ دیکھیں مجرد کی مثال میں نے دی ہے، جیسے کاروما، کاروما، یہ کاف را میم یہ اصل ہے، اس میں کوئی آپ کو زائد حرف نظر نہیں آ رہا، لیکن مزید فی کے اندر یہ دیکھیں یہ حمزہ زائد نظر آ رہا ہے، اکراما، یہ کاف را میم تو اصل ہے لیکن یہ حمزہ جو ہے بیچ میں ہمیں زائد نظر آ رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی کا یہ صیغہ ہے، اور یہ کاروما یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے۔ یہ ثلاثی کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا بتایا۔ اب آج کی نشست کے اندر ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے باب ہوتے ہیں اور ثلاثی مزید فی کے بھی باب ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے جو ہے نا وہ 6 باب ہیں، اور ثلاثی مزید فی کے ویسے تو 12 باب ہیں، لیکن جو زیادہ مستعمل ہیں، زیادہ مشہور ہیں، وہ تقریباً 8 ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ثلاثی مزید فی کے 8 باب یہاں ہم لیں گے، ویسے 12 ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غیر ضروری چیزیں یا شاذ چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ان کو ہم کورس سے خارج کر رہے ہیں، جو مشہور مستعمل چیزیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے تاکہ آپ کے لیے بوجھ نہ بنے۔ اب پہلے تو باب سمجھ لیں کہ باب کیا ہوتا ہے، پھر اگلی چیز یہ ان کی جب نام بتاؤں گا تو پھر وہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ یہ نیچے والی چیز میں مٹا رہا ہوں، باب کیا ہوتا ہے، یہ باب کو سمجھیے گا بڑی توجہ سے۔ یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی دوست بیٹھے ہیں، تو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوست، میرے پیارے بیٹے، ہاں جی، استاد کے ناطے سے میں بیٹا کہہ سکتا ہوں، تو آپ لوگ مسلسل شرکت کیا کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 1-2 دن سے جو کلاس ہے اس کے اندر پتہ نہیں 100-125 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ ہماری پرانی کلاسوں کے اندر وہ لگ بھگ یک وقت 500 600 700 تک کی تعداد بیٹھی ہوتی تھی، لیکن لگتا ہے مشکل ہو گیا کافی، تو آپ لوگ مسلسل شرکت نہیں کر رہے، تو مسلسل ہمارے سبق لیں گے تو پھر یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، ویسے سمجھ نہیں آئیں گی، اور یہ پڑھنا بھی چاہیے، یہ حصول برکت اور حصول ثواب کے لیے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے یہ علم اکبر، علم دین لازمی سیکھیں، یہ سمجھ کے سیکھیں کہ یہ عربی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ سمجھ کے سیکھیں گے تو جلدی سمجھ بھی جلدی آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے سیکھیں گے یا کسی غرض کی وجہ سے سیکھیں گے تو وہ پھر شاید اتنے فوائد مرتب نہ ہوں اور شاید سمجھ بھی نہ آئے۔ اچھا جی، باب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ باب کیا ہوتا ہے؟ باب یہ ہوتا ہے کہ باب آپ کو پتہ ہے دروازہ ہوتا ہے، ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے، اس کا 1 دروازہ، 2 دروازے، 3 دروازے، 4 دروازے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے دروازے سے جو ہے وہ 15 سال تک کے عمر والے جو بچے ہیں وہ داخل ہوں گے، دوسرے دروازے سے 15 سال سے لے کر 25 سال تک کے جو بچے ہیں وہ داخل ہوں گے، تیسرے دروازے سے جو 25 سال سے 35 سال تک کے جو بزرگ ہیں وہ داخل ہوں گے، اور چوتھے دروازے سے 35 سال سے لے کے تو 70 سال تک کے ہمارے بابا جی وہ داخل ہوں گے۔ اب ہم نے ڈیوائیڈ کر دیے دروازے تو ہیں، گھر ایک ہی ہے، لیکن ہم نے عمریں ڈیوائیڈ کر دی ہیں کہ اس عمر تک کے فلاں فلاں دروازے سے داخل ہوں گے۔ اب یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ اب یہ الفاظ کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہے کہ صرفیوں نے، علماء نے، جو علم صرف کے ماہرین تھے، جو عربی لغت کے ماہرین تھے، انہوں نے
अरबी के अल्फाज को बाबों के अंदर, बाब की जमा अबवाब, तो अबवाब के अंदर तकसीम कर दिया। ठीक है जी, तो अबवाब के अंदर तकसीम कर दिया और उन्होंने उसकी थोड़ी थोड़ी कैद लगा दी। और कैद ये लगाई कि इस बाब का नाम ये है, पहले तो उसका नाम दे दिया, इसका नाम ये है और इसके अंदर इस किस्म के अल्फाज का पूरा एक पैकेज मौजूद रहेगा। दूसरे बाब का ये नाम है और उसके अंदर इस किस्म के अल्फाज मौजूद रहेंगे। ये एक तीसरा बाब है जी और उसका ये एक पूरा पैकेज है, इसके अंदर इस किस्म के अल्फाज मौजूद रहेंगे। अब बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए सुलासी मुजर्रद के अबवाब हम पहले सीखेंगे। ये अबवाबे सुलासी मुजर्रद, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये तादाद के अंदर 6 हैं। तादाद के अंदर कितने हैं? 6 हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला बाब है जी दाराबा यदरिबु। पहला बाब है जी सुलासी मुजर्रद का दाराबा यदरिबु। ये पहले आप लिख लें, मैं समझाता हूं थोड़ा सा इंशाअल्लाह। दूसरा है नासारा यनसुरु। तीसरा है फतहा यफ्ताहु। चौथा है सामिया यस्माउ। पांचवा है हासिबा यहसिबु। और छठा है कारुमा यक रूमू। ये ले जी, ये आपने नोट कर लें और इसको फिर मैं समझाता हूं आपको। सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं। दाराबा यद रीबू, ये इराब आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नासर, ये दूसरा बाब है नासरा यन सुरु। तीसरा है फतहा यफ्ताहु। चौथा है सामिया यस्माउ। पांचवा है हासिबा यहसिबु। और छठा है कारुमा यक रूमू। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बाद में आप कर लीजिएगा। यहां पर आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं, ये एक सीगा है और ये दूसरा सीगा। ये देखें, ये एक सीगा, ये दूसरा सीगा। ये तमाम लाइन के अंदर ये एक सीगा नजर आ रहा है और दूसरी लाइन के अंदर एक दूसरा सीगा नजर आ रहा है। ये माजी का सीगा है और ये मुजारे का सीगा है। ये सब के अंदर माजी मुजारे, माजी मुजारे, माजी मुजारे, माजी मुजारे, ठीक है। और ये सीगा कौन सा है? सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है और ये हम आपको गर्दान पहले बता चुके हैं। फ़अला, फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला। फ़अला दाराबा, फ़अला नासारा, फ़अला फतहा, फ़ाइला सामिया, फ़ाइला हासिबा, फ़ाउला कारुमा, फ़ाउला कारुमा। तो ये हम आपको बता चुके हैं। इसी तरीके से फेल मुजारे की गर्दान जब हम पढ़ते हैं तो उसके भी 3 वजन बनते हैं, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। तो ये देखें, यफ़इलु यदरिबु,
यफ़उलु यनसुरु, यफ़आलु यफ़ताहु, यफ़आलु यस्माउ, यफ़इलु यहसिबु और यफ़उलु यकरुमु। तो ये मुजारे, एक तरफ मुजारे आपको नजर आ रहा है, एक तरफ माजी आपको नजर आ रहा है। गौर करिएगा, ये एक बाब है और ये बदलेगा नहीं। ये इसकी माजी के ऊपर जो इराब आपको नजर आ रहे हैं, 3 हरफों के ऊपर जो इराब नजर आ रहे हैं, इसकी माजी के ऊपर ये इराब ही रहेगा और उसके मुजारे के ऊपर जो इराब आपको नजर आ रहे हैं वही इराब रहेंगे, इराब नहीं बदलेंगे। अब ये दाराबा यदरिबू है तो ये हमेशा यही रहेगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप ये कर दें दारीबा, रा के नीचे जेर दे दें दारीबा यदरिबू, तो ये गलत हो जाएगा। या आप ये कर दें कि दारूबा, रा के ऊपर पेश दे दें दारूबा यदरिबू, तो गलत हो जाएगा। ये दाराबा यदरिबू ही रहना है, जो इराब दे दिया है वो ही रहना है। ये मुकफ़ल है, इसको ताला लग गया हुआ है, ये इराब बदल ही नहीं सकता। यही तो बाब है, यही बाब है, यही एक बाब है, इसी को बाब कहते हैं। ये एक दरवाज़ा है अल्फाज का, कि अल्फाज यहाँ से अंदर दाखिल होंगे, यहाँ से फिर हज़ारों सीगे निकलने हैं इस एक बाब के ऊपर। ये नासरा यन शुरू है तो यही रहना है। अब यहाँ देखें, यदरिबू था, रा के नीचे जेर आई थी, लेकिन यहाँ पे यानी इसके आइन कलमा के नीचे जेर थी, यहाँ पे आइन कलमा के ऊपर पेश आ गई है, यन शुरू हो गया, तो ये यन शुरू ही रहना है। यन सारू या यन ये बदल नहीं सकता, ठीक है जी। ये भी नासरा है तो नासरा ही रहना है, नासीरा या नासूरा नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये बाब है जी, ये बाब बदलेंगे नहीं, ये बाब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है जी। और ये बाब एक दफ़ा आप नोट कर लें, याद कर लें, और ये आपने मुझे सुनाने हैं। इंशाल्लाह जब इबारतें पढ़ेंगे, इनका इस्तेमाल आएगा, तो इतना वक्त तो नहीं है कि हम आपको गर्दाने याद करवाएं, क्योंकि गर्दाने हैं लाखों की एतबार से। तो ये हमारे इस शार्ट कोर्स के अंदर गर्दाने तो नहीं मैं करवा सकता, ये तो सिर्फ आपको टच देना है थोड़ा सा, बकाया काम आपने खुद करना है, ये आपकी अपनी सरदर्द है, ठीक है जी। मेहनत तो आपने करनी है ना, तो मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा टच दे के, ताकि वो चीज़ एक थोड़ी बहुत समझ आ जाए। तो बाकायदा इंशाल्लाह हम आखिर में जाके, कोरस के आखिर में कुरान पाक से या अहादीस से इजरा करेंगे इंशाल्लाह, तो ये सारी चीज़ें बीच में फिर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बाब हो गए हमारे, और मैं देख लेता हूँ कोई किसी ने कोई सवाल तो नहीं किया अभी तक, तो वैसे कोई सवाल नहीं आया। बहुत समझदार बच्चे हैं आप माशाल्लाह, तो बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाती है, सवाल ही नहीं करते आप, माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं हमारे, सवाल की नौबत ही नहीं आती। हाँ, आपसे बेहतर तो वो गालियां देने वाले हैं यार, जो इधर आके हमें गालियां देते हैं। वो देखे कितने एक्सपर्ट हैं लसानी सरकार साहब के मुरीदीन, वो इतनी मोटी मोटी गालियां देंगे, तो वो आपसे तो बेहतर तो वो लोग हैं। हाँ जी, तो आप लोग कोई सवाल ही नहीं करते बस। अच्छा जी, तो अबवाब भी आपको समझ आ गए, और यहाँ पे हमने आज जो गुफ्तगू करनी है, ये इल्मे सरफ की गुफ्तगू थी, जो आज पूरे सबक के अंदर मैंने कर रहा हूँ। इल्मे सरफ के मुतल्लिक़ आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आज इतने ही सबक ना रख लें, ये ना हो जाए वो आपके लिए वो सरदर्दी बन जाए, ओ हो ये क्या हो गया। तो चीज़ें बहुत हैं बताने वाली, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा फिर सबक हो जाएगा। कोई कमेंट करके बता दें एक आध। जी कह रहे हैं, सफदर साहब कह रहे हैं, हाँ जी इतना ही काफ़ी है। ये एक सवाल आया जी, मस्तर से उज़ैर सवाल कर रहे हैं, मस्तर से अस्माए मुश्तक्का कैसे बनती हैं। मस्तर से अस्माए मुश्तक्का कैसे बनते हैं, बात ये है। बात
ابھی یہ ایک آپ کو بتایا ہم نے کہ جناب یہ قتل مصدر ہے، یہ قتل یہ مصدر ہے، قتل مصدر ہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس کی ماضی کیسے آئے گی اور اس کی مضارع کیسے آئے گی، اس کی ماضی کیسے آئے گی اور مضارع کیسے آئے گی، تو اب ہمیں تو نہیں پتا کیسے آئے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ ہم جائیں گے المنجد کے اندر، یہ لغت کی کتاب ہے، عربی اردو لغت المنجد، یہ آپ ابھی مارکیٹ میں جائیں گے اور وہاں جا کے خرید کے لے کے آئیں گے، اتنی موٹی ماشاءاللہ، کوئی تقریباً 500-600 روپے کی آئے گی، لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے مل جائے گی۔ یہ آپ نے ہر بچے نے یہ لے کے اپنے گھر میں رکھنی ہے، سمجھ آئے نہ آئے لے کے رکھنی ہے یہ ہر بچے نے۔ یہ عربی اردو لغت ہے المنجد، تو اس کو آپ لے لیں۔ اب وہاں پہ قاتلہ کا مصدر ہم دیکھیں گے، یہ مادہ، تو وہ مادہ نکالنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ ایسا کریے گا کہ آپ یہ خرید کے رکھ لیں، اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے سیگے نکلوایا کروں گا کہ فلاں صفحے پہ آپ دیکھیں، وہ ایک سیگا نکالیں گے تو کثیر سیگے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، وہاں پہ جب ہم گئے جا کے دیکھا قتل مصدر، تو انہوں نے آگے دیا ہوا تھا کہ یہ نون لکھا، انہوں نے لکھا ہے نون سے مراد ہے کہ یہ باب ناصارہ ینصرو سے اس کی ماضی اور مضارع آئے گی، ناصارہ ینصرو سے ہم سمجھ گئے، اچھا جی ٹھیک ہو گیا، اس مصدر سے اس کا جو مشتق ہوگا، جو افعال، وہ باب ناصارہ سے آئیں گے، اور اس کی گردان ہوگی قاتلہ یقتلو، قاتلہ یقتلو ثلاثی مجرد سے۔ اور جب ثلاثی مزید فی کے اندر گئے تو وہ پھر ہمیں بتائے گا کہ اس کے مختلف مزید فی کے ابواب تو ابھی ہم نے چونکہ پڑھے نہیں ہیں، تو وہ بھی بتاتا ہے، وہ المنجد بتاتی ہے ہمیں، تو مزید فی کے یہ ابواب ہیں۔ اور اسی سے قاتل بنا، قاتل مقتول، وہ اسم ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول، تو وہ تو ہم بتائیں گے اگلے سبقوں کے اندر کہ اسم فاعل اسم مفعول کیسے بنتے ہیں، اسم مبالغہ، اسم ظرف، یہ سارے بتائیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کل ہی بتائیں، تو یہ وہ بنانے کے طریقے بتائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی منجد سے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک یہ بٹ صاحب ہیں، علی بٹ کہتے ہیں 8 باب بھی بتا دیں۔ 8 باب نہیں جی، ہم نے 6 ہی بتانے ہیں جی۔ اچھا جی، میرے پاس قاموس الوحید ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی چل جائے گی، المنجد ویسے اچھی ہے۔ ہائے ٹھیک ہو گیا، کوئی سوال نہیں آیا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اور ہماری کلاس تقریباً 40 منٹ کی ہو گئی ہے، بہت طویل کلاس ہو گئی ہے، تو وہ لوگ نا وہ ٹائم کو بھی دیکھ کے نا وہ سمجھتے ہیں یار وہ اتنا لمبا سبق، تو وہ پھر شاید وہ ٹائمنگ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں سنتے ہی نہیں ہیں، وقت کی بڑی شارٹیج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ تو عربی گرامر کی کلاس چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم باقاعدہ 4 سالہ درس نظامی کے داخلے کریں گے، اور آپ میں سے ہی بچے کلیکٹ کریں گے اور ان کو اگلے 4 سالہ درس نظامی کے اندر لے کے جائیں گے، اور ان کو میں بالمشافہ خود پڑھاؤں گا آن لائن، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر ہم محنت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ میں سے نکلیں گے جن کی عربی گرامر اچھی ہوگی، ان کو لے کے جائیں گے۔ ہم نے اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول مناظرہ کے کورسز کروانے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ جو ہے نا 2-3 کورس جو ہے نا میرے ذہن میں ہے، علم منطق ہے، علم بلاغت ہے، تو یہ کورسز ہم نے کروانے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے اسپیشل یہ کورسز ہوں گے، کوئی 1 مہینے کا ہوگا، کوئی 1.5 مہینے کا، کوئی 2 مہینے کا،
تو یہ شارٹ کورسز کروانے ہیں، لیکن آپ میں سے وہ بچے ہم اخذ کریں گے جو ذہین ہوں گے، جن کو سمجھ آئی ہوگی، ان کو آگے جا کے ہم شامل کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں۔ تو لہٰذا عربی گرامر کو اچھے طریقے سے لیں، یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ چیزیں آتی ہیں تو اگلی چیزیں آئیں گی، کیونکہ آگے جو کورس آپ کو کروائیں گے ان کے اندر عربی کتابیں ہیں، تو عربی کتابیں تبھی آپ کو سمجھ آئیں گی جب عربی گرامر آتی ہوگی۔ اب میں وہاں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں گا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کہیں گے استاد جی یہ صیغہ کیسے ہے، اس کا اعراب کیسے ہے، اب وہ چیزیں وہ وقت تو نہیں ہوگا نا بتانے کا۔ اب وہاں پہ میں آپ کو صرف و نحو پڑھاؤں گا کہ یا کہ وہ نفس مسئلہ سمجھاؤں گا؟ ہاں جی، تو وہاں تو وہ فن کی جو کتاب ہے وہی سمجھاؤں گا نا جی۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مصابیح لکھا ہے یا کیا لکھا ہے، مصابیح اللغت، یہ کوئی لغت کی کتاب ہے؟ بہرحال لغت کی بڑی کتابیں ہیں، مشہور جو کتاب ہے وہ میں بتا رہا ہوں، المنجد۔ یہ المنجد میرے پاس تو دورے طالب علمی میں پہلے درجے یعنی درجہ اولا سے میرے پاس ہے الحمدللہ، وہ 25 سال پرانی، تو آج تک ہم نے رکھی ہوئی ہے، تو اسی سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی لے کے رکھ لیں، آپ کا استعمال رہے گا۔ چلیں جی، اجازت ہیں جی، دعا کو رہیے گا۔ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بعد اپنے در اقدس کی، اپنے در دولت کی حاضری کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔